میرے رب مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ جس مقام میں میں رہتی ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن جو تھک گیا ہے اب اس کو مختصر کر دے۔ ویلکم بیک میرا لائف ولاگ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ہر مڈل کلاس، ہر کرائے کے گھر میں رہنے والی عورت کی ایک ہی خواہش کہ اس کا اپنا گھر ہو، ایک چھوٹا سا آشیانہ ہو جہاں کوئی اس کی روک ٹوک نہ کر سکے، جہاں سے نکل جانے کا ڈر نہ ہو، جہاں یہ نہ ڈر ہو کہ مہینے کی آخری تاریخیں آتے ہی اور نئی تاریخیں شروع ہوتے ہی کسی کو پیسے دینے ہیں اور پیسے نہ دیے تو کہیں تذلیل نہ ہو جائے۔ کھانا پینا ایک طرف، لیکن کرائے کے پیسے پہلے نکالنے ہوتے ہیں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے آپ اپنے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن کرایہ آپ کو لازمی دینا ہوتا ہے۔ بس یہ سب چیزیں دیکھتے ہی دل سے ایک دعا ضرور نکلتی ہے کہ یا رب کچھ تو ایسا معجزہ کر دے کہ اپنا گھر کر دے۔ پیاری بہنوں، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت جلدی گزر جاتا ہے اور ہمیں ظہر کی نماز سے پہلے اپنے سارے کام بہت تیزی سے نپٹانے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر کی صفائی کر لوں، کیونکہ اکثر فرائیڈے کے دن کوئی نہ کوئی گیسٹ آ ہی جاتے ہیں اور جلدی کام کو نپٹانا بھی ہوتا ہے۔ سستی آج کے دن تو بالکل بھی نہیں دکھانی ہوتی اور یہی ایک ہاؤس وائف کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور اس کی ایبیلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوکنگ، کلیننگ، ڈسٹنگ، یہ سب چیزیں 3 سے 4 گھنٹے میں کس طریقے سے مینیج کرتی ہے، کیونکہ فرائیڈے کے دن جب گھر میں سب لوگ ہوتے ہیں تو کچھ اچھا بھی پکایا جاتا ہے اور سب مل کے اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ دوستو، کافی دنوں سے کچھ اضطرابی سی کیفیتیں، عجیب ڈپریشن سی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا ہمیں فی الحال کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی عملی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھی کچھ معاملات کا میں بھی شکار تھی اور جو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے دعا کی کہ مجھے کوئی تو راہ دکھائیے، کوئی تو میری ایسی بات کہیے کہ میرے دل کو سکون ملے۔ تو یقین کیجئے ایک بہت پیارا سا واقعہ میری نظروں سے گزرا، میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے ذہن اگر خدا نہ خواستہ کسی پریشانی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً وہ بھی بہت اچھا فیل کریں گی۔ حضرت پیر اجمل رضا قادری صاحب جو بہت ہمارے پیارے سے ایک عالم دین ہیں، وہ واقعہ سناتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون جو تھیں وہ عیسائی تھیں اور وہ یعنی وکیل بھی تھی، ان کا چھوٹا سا ریسٹورینٹ بھی تھا اور علامہ اقبال کے پاس اکثر وہ آتی رہتی تھی کیسز کے سلسلے میں۔ تو علامہ اقبال بتاتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ خاتون آئیں تو انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، یعنی نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ کرسچن تھی ظاہر ہے، اور پھر جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی ان کو اس طریقے سے نقاب میں دیکھے، انہوں نے وجہ بھی دریافت کی تو مسکرانے لگی کہ مجھے پتا تھا علامہ اقبال آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا آپ تو کرسچن ہیں، کہ جی نہیں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ہسبینڈ تو فوج میں ہوتے ہیں اور یہاں کی شہریت ہے آپ کی، تو پھر آپ اس طریقے سے مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ مجھ سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال کو بہت شوق لگا، انہوں نے کہا آپ ضرور مجھے اپنا واقعہ بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کافی زیادہ امیر تھی لیکن وہ بے اولاد تھی، ان کی اولاد نہ تھی۔ تو وہ ان کے پاس ایک جو بابا جی تھے وہ ان کے برتن دھویا کرتے تھے، مسلمان تھے وہ۔ تو کہتی ہیں بابا جی کافی ضعیف تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا لیکن وہ بہت زیادہ بیمار تھا، جس کی وجہ سے بابا جی کو برتن دھونے پڑتے کمائی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی۔ ایک مرتبہ بابا جی آئے تو انہوں نے بتایا کہ میڈم مجھے کچھ ہفتوں میں چھٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا خیریت ہے بابا جی؟ انہوں نے کہا ہاں میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سن کے مجھے ایک دم شوق لگا کہ بابا جی کا ایک ہی تو بیٹا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے چھٹی دے دی، وہ بابا جی چلے گئے۔ پھر دونوں میاں بیوی بھی تعزیت کے لیے گاؤں گئے ان کے پاس، تو بابا جی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہم دونوں یہی ڈسکس کر رہے تھے بابا جی کا ایک ہی بیٹا ہے کیسے تعزیت کریں۔ وہ بیٹھ گئے بابا جی سے بات کرنے لگے، انہوں نے کہا بابا جی کیسے تعزیت کریں آپ سے؟ تو بابا جی نے کہا نہیں بہن وہ اتنی بڑی بات نہیں،
جس اللہ نے دیا تھا اسی اللہ نے واپس لے لیا، میں نے کون سا پیسے جمع کر کے اسے لیا تھا، جس کی امانت تھی اسی کے پاس چلی گئی۔ کہ بابا جی کا یہ ایمان دیکھ کے ہم دونوں میاں بیوی بہت حیران رہ گئے۔ پھر ہم خاموشی سے وہاں سے چلے اور ہمیں بہت زیادہ بابا جی کی ایمان پہ حیرت ہوئی۔ بابا جی کچھ ہفتے بعد واپس آ گئے کام پر۔ پھر اسی طرح کچھ ٹائم گزرا تھا، 1-2 مہینے، کہ بابا جی نے کہا پھر گاؤں جانے کے لیے چھٹیاں مانگی۔ ہم نے پھر پوچھا بابا جی سب خیر؟ تو بابا جی نے کہا کہ میری جو بہو ہے، میری جو بیٹے کی بیوی تھی، اس کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یقین کریں میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں شوق میں آ گئی کہ ایک بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، بہو تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو بابا جی خاموشی سے چلے گئے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی 2-3 دن بعد تعزیت کرنے ان کے گاؤں گئے تو بابا جی ہاتھوں سے زمین پہ کچھ لکیریں بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بابا جی کیا تعزیت کریں آپ سے، آپ کا تو گھر ہی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، زندگی ایک کھیتی ہے، کبھی کھیتی پکنے کے بعد مل جاتی ہے اور کبھی بغیر پکے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جس رب نے دیا تھا اسی رب نے واپس بھی لے لیا۔ کہتی ہے ہم خاموش ہو گئے۔ پھر بابا جی کہہ رہے میرا بیٹا پوتا ہے یہ 5 سال کا، ابھی اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن میں اب اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر آ جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے یہاں نہیں رہ سکتا، وہیں ایڈمیشن کرواؤں گا۔ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے بابا جی آپ لے آئیں۔ پھر بابا جی اس کو لے کر آ گئے۔ بابا جی اس کو لانے سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر اپنے ٹیرس سے دیکھا کرتی تھی کہ بابا جی کبھی گھوڑا بنے ہوئے تھے، ان کا پوتا ان کے پیٹھ پہ سوار ہوتا، اور بابا جی خوب خوش تھے اور خوب کھیلتے تھے اپنے پوتے کو۔ صبح اسکول چھوڑنے جاتے، دوپہر میں لے کر آتے، پھر ہوٹل آ جاتے، یعنی بہت اچھی ان کی لائف گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے پوتے کا پیر سلپ ہوا چھت سے، وہ پوتا گردن کے بل زمین پہ گرا اور خون خون ہو گیا۔ سب گھبرا گئے، یہ خود بھی ایمبولینس کو کال کری انہوں نے، اس کو ہاسپٹل لے کے گئی، لیکن راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں یہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑا دردناک سانحہ تھا۔ بابا جی نے خود اپنے پوتے کو جو ہے وہ غسل دیا، اس کی قبر کھودی، اس کو دفنایا۔ انہوں نے کہا بابا جی اب تو کچھ بھی نہ بچا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اس میں دکھ کرنے والی کیا بات ہے، میں ابھی ہوں، کل میں نہیں ہوں گا تو وہاں میرا بیٹا بہو پوتا مجھے ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ سن کے وہ تڑپ اٹھی، بولی بابا جی اتنا سکون کیسے ہے آپ کے اندر، آپ اتنے پرسکون اور پر یقین کیسے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بابا جی میرے اندر بہت بے سکونی ہے، بہت اضطراب ہے میرے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں بابا جی کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لو بیٹا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کہتی ہیں بس اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب سے میں حجاب کرنے لگی ہوں اور میرے شوہر بھی ماشاءاللہ وہ دین اسلام کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال یہ واقعہ سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایمان کا درجہ، ایمان کا یہ لیول ان بابا جی کا سننے کے بعد میرے اندر بھی ایسا لگا جیسے سکون سا اترا ہو، یعنی جو اضطرابی کیفیت، جو بے چینی پریشانی تھی، اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی اتنی بڑی پریشانیاں نہیں، پریشانیاں ضرور ہیں لیکن اتنی بڑی نہیں، اور ہم جتنی ہیں اسی پہ اتنا واویلا کرتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو ڈپریسڈ کر لیتے ہیں، اپنے رب سے خدا نہ خواستہ کبھی کبھی تھوڑا سا ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دوسروں کے معاملات، دوسروں کا صبر اور دوسروں کی پریشانیاں دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے مالک کا شکر ہے، یہ تو ہماری پریشانیاں تو بہت معمولی سی ہیں، شاید ہم نے ان کو سوچ سوچ کے اپنے ذہن پہ سوار کر کے ان کو اتنا بڑا بنا لیا ہے۔ الحمدللہ کوئی بڑی پریشانی نہیں، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہم مستقل ہاسپٹلس کے چکر لگا رہے ہوں یا ہمارے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں۔ الحمدللہ جیسا بھی یہ چھوٹا سا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں سکون سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر لمحہ ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو سننے کے بعد تھوڑا بہت آپ کے ایمان میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوا ہوگا، اور جو آپ پریشان ہیں آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔